بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 15ویں حدیث، دوسرا حصہ۔ اس تمہید سے یہ معلوم ہو گیا کہ خدا کا فضل و کرم اور اس کی عنایت جس پر زیادہ ہوتی ہے، اس ذات مقدس کا رحم جس کے شامل حال ہوتا ہے، وہی اس دنیا اور اس کی زیبائش سے پرہیز کرتا ہے، اور فتنے اور بلائیں بھی اس شخص پر زیادہ نازل ہوتی ہیں تاکہ اس کی روح اس دنیا اور اس کی زیبائش سے نفرت کرنے لگے اور اپنے ایمان کے مطابق آخرت کی طرف متوجہ ہو، اس کا دل بھی ادھر ہی متوجہ ہو جائے۔ شاید ابتلا کے لیے اگر اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہ ہوتی تب بھی یہ کافی تھی۔ احادیث شریفہ میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ چنانچہ کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، خدا اپنے بندہ مومن کو بلاؤں کا تحفہ اس طرح پیش کرتا ہے جس طرح سفر سے پلٹ کر آنے والا اپنے اہل و عیال کے لیے سوغات لاتا ہے، اور دنیا سے اس کو اس طرح پرہیز کراتا ہے جس طرح طبیب اپنے مریض کو پرہیز کراتا ہے۔ دوسری حدیث میں بھی یہی مضمون آیا ہے۔ کسی کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ خدا کی اپنے بعض بندوں سے محبت اور بھرپور عنایت نعوذ باللہ خامخواہ اور بلا وجہ ہوا کرتی ہے، بلکہ مومن اور بندہ خدا جو قدم بھی خدا کے لیے اٹھاتا ہے، خدا کی عنایت اس کی طرف ہوتی ہے، خدا اس سے ایک بالشت قریب ہو جاتا ہے۔ ایمان کے مراتب اور اسباب توفیق کے مہیا ہونے کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو تاریک راستے میں چراغ لے کر چلتا ہو۔ وہ جو قدم بھی اٹھائے گا اس کا اگلا حصہ روشن ہو جائے گا اور وہ دوسرے قدم کے لیے رہنما ہوگا۔ اسی طرح انسان آخرت کے لیے جو قدم اٹھائے گا اس کا راستہ روشن ہو جائے گا، پروردگار کی عنایت اس کے لیے زیادہ ہوگی، عالم قرب کے اسباب اور عالم بعد سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ چونکہ ذمہ داریاں نبھانے کے دوران انبیاء و اولیاء کی طرف سے اطاعت کا علم خدا کو ازل ہی سے تھا، اس لیے ان حضرات کے ساتھ خدا کی ازل سے عنایتیں بھی ہیں۔ جیسے اگر آپ کے دو بچے ہوں اور آپ کو ان کے بچپنے ہی میں معلوم ہو جائے کہ ایک ہمیشہ ایسا کام کرے گا جو آپ کی خوشنودی کا سبب ہوگا اور دوسرا ہمیشہ ایسے امور انجام دے گا جو آپ کی ناراضی کا سبب ہوں گے، تو جبلی طور پہ آپ کی عنایت و توجہ مطیع لڑکے کی طرف زیادہ رہے گی۔ خدا کے خاص بندوں کے مبتلا مصیبت ہونے کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب یہ لوگ پریشانیوں اور مشکلات میں ہوتے ہیں تو بارگاہ اقدس الہی میں تضرع و زاری اور مناجات کرتے ہیں، اس طرح ذکر و فکر سے مانوس ہو جاتے ہیں، اور انسانی فطرت کے اندر یہ بات ہے کہ مصیبتوں کے وقت ہر اس چیز کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے جس سے نجات کا احتمال ہو، حالانکہ سلامتی اور راحت کے وقت اس سے غافل رہتا ہے۔ چونکہ خاصان خدا پروردگار کے علاوہ کسی اور کو سہارا نہیں مانتے، لہٰذا اسی کی طرف متوجہ ہوتے اور دنیا سے قطع تعلق کر کے صرف اسی سے وابستگی پیدا کرتے ہیں، اور خدا بھی ان لوگوں پر عنایت کرتا ہے اور خلق سے لا تعلقی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اگرچہ یہ وجہ اور اس سے پہلے والی وجہ دونوں انبیاء اور کامل اولیاء کے سلسلے میں درست نہیں ہیں، کیونکہ ان حضرات کا مرتبہ اس سے کہیں بلند ہے اور ان کے قلوب ایسے نہیں ہیں کہ ان امور کے ذریعے دنیا سے لگاؤ اور تعلق پیدا کریں، یا ان امور کی وجہ سے ان کی توجہ یا لا تعلقی میں کوئی فرق پڑ سکتا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انبیاء اور کامل اولیاء اپنے باطنی نور اور روحانی مکاشفات کی بنا پر جانتے ہیں کہ خدا دنیا و زیبائش دنیا کی طرف نظر لطف نہیں رکھتا، اور دنیا و ما فیہا خدا کی مقدس نظر میں پست و ذلیل ہے۔ اس بنا پر ان حضرات نے فقر کو غنا پر، ابتلا کو راحت پر اور بلیات کو دوسری چیزوں پر مقدم کیا ہے۔ احادیث شریفہ میں اس کا ثبوت بھی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، جبرائیل زمین کے خزانوں کی کنجیاں لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولے، اگر آپ ان کو قبول کر لیں تو آپ کے اخروی درجات میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے سامنے فروتنی کا اظہار کرتے ہوئے قبول نہ فرمایا اور فقر کو اختیار فرمایا۔ کافی شریف میں حدیث کی سند امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچائی گئی ہے، جس میں آپ سے منقول ہے، ان الکافر لیہون علی اللہ حتی لو سألہ الدنیا بما فیہا اعطاہ ذالک۔ کافر خدا کی نظر میں ناچیز ہے،
یہاں تک کہ اگر وہ دنیا و مافیہا کا سوال کرے تو وہ خود اس کو دے دے گا، اور یہ صرف خدا کی نظر میں دنیا کی بے وقعتی کی وجہ سے ہے۔ ایک حدیث میں ہے، خدا نے جب سے عالم اجسام کو پیدا کیا ہے اس کی طرف کبھی نظر کرم سے نہیں دیکھا ہے۔ مومنین کے شدت ابتلا کی وجہ یہ بھی ہے، جس کا ذکر روایات میں ہے کہ مومنین کے لیے درجات ہیں، اور جب تک وہ بلاؤں اور آلام و امراض میں مبتلا نہ ہوں گے ان درجات کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اب ہو سکتا ہے یہ درجات دنیا سے روگردانی اور خدا کی طرف توجہ کی صورت میں حاصل ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ان بلاؤں کی ایک ملکوتی صورت ہو کہ جب تک عالم ملک میں اس کا ظہور نہ ہو اور مومن اس میں مبتلا نہ ہو اس کو حاصل نہ کر سکتا ہو۔ جیسا کہ کافی میں حدیث شریف کی سند حضرت امام صادق علیہ السلام تک پہنچائی گئی ہے کہ جس میں امام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، بتحقیق خدا کے پاس بندے کی منزلت ہوتی ہے جس کو وہ دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت سے حاصل کر سکتا ہے، یا اس کا مال چلا جائے یا اس کے جسم پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی خبر شہادت کے سلسلے میں آیا ہے کہ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ رسول خدا نے مظلوم امام سے فرمایا، تمہارے لیے بہشت میں ایک درجہ ہے جس تک رسائی صرف شہادت ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے، البتہ راہ خدا میں شہادت کی ملکوتی صورت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک وہ ملک میں واقع نہ ہو جائے، جیسا کہ علوم عالیہ میں ثابت ہے اور احادیث متواترہ میں ہے کہ ہر عمل کی دوسرے عالم میں ایک صورت ہے۔ کافی میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، عظیم اجر عظیم بلا سے وابستہ ہے، خدا کسی قوم کو اس وقت تک دوست نہیں رکھتا جب تک اس کو مبتلا نہ کر دے۔ اس مضمون کی حدیثیں بہت ہیں۔ عظیم محدث علامہ مجلسی فرماتے ہیں، ان حدیثوں میں یعنی شیعہ و سنی طریقے سے وارد ہونے والی وہ حدیثیں جن میں انبیاء کی ابتلا کا تذکرہ ہے، جو بات بیان کی گئی ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حسی امراض اور جسمانی بیماریوں میں انبیاء و اوصیاء بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ حضرات اجر عظیم اور تفاوت درجات کی وجہ سے دوسروں پر فوقیت رکھتے ہیں، مگر ان کا بیماریوں یا بلاؤں میں مبتلا ہونا ان کے عظمت مقام کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کے استحکام امر کا سبب بنتا ہے، بلکہ ان سے صادر ہونے والے معجزات اور خارق عادت امور کے ظہور کی وجہ سے اگر ان کو بلاؤں میں مبتلا نہ کیا جائے تو لوگ ان کے بارے میں وہی سب کچھ کہنے لگیں گے جو عیسائی اپنے پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں، اور یہ علت خود روایات میں آئی ہے۔ محقق و مدقق اور حکیم عظیم قدوسی خواجہ نصیر الدین طوسی اس بات کے ضمن میں کہ انبیاء کو جن چیزوں سے مبرہ ہونا چاہیے اس بارے میں اپنی کتاب تجرید میں فرماتے ہیں، جن چیزوں سے لوگوں کو نفرت ہو انبیاء کو اس سے بری ہونا چاہیے۔ علماء اسلام کے علامہ، جن کو علامہ حلی کہا جاتا ہے، اس کی شرح میں فرماتے ہیں، انبیاء کو نفرت آمیز امراض مثلا سلسبول و غائط، جزام اور برس سے اس لیے منزہ ہونا چاہیے کہ ان امراض سے لوگوں کو نفرت ہوتی ہے جو غرض بعثت کے مخالف ہے۔ راقم الحروف کے نزدیک اگرچہ مقام نبوت روحانی مدارج اور نفسانی کمالات کے تابع ہوتا ہے، جسم و جسمانیت سے اس کا کوئی ربط نہیں ہوتا، اور جسمانی امراض اور جسمانی نقص سے ان کے روحانی کمالات میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی، اور نفرت آمیز بیماریاں انبیاء کے عظمت و مرتبے کو گھٹا نہیں سکتی۔ اگر ان چیزوں کو ان کے کمالات کی تاکید نہ بھی تسلیم کیا جائے اور ان کے معید درجات نہ بھی مانا جائے تب بھی ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، جیسا کہ اس سے پہلے اشارہ کیا گیا، مگر دونوں محققین نے جو بات کہی ہے وہ بھی خالی از وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ عوام الناس ان مقامات کے درمیان تمیز نہیں کر پاتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جسمانی نقص روحانی نقص کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کم از کم جسمانی نقص روحانی نقص کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ بعض نقائص کو ان کے علو مرتبہ اور رفعت شان کے منافی سمجھتے ہیں۔ اس لیے پروردگار عالم کی عنایت کا تقاضا ہے کہ جو انبیاء صاحب شریعت اور مبعوث برسالت ہوں ان کا مبتلا نہ ہونا اس وجہ سے نہیں ہے
کہ اس سے مقام نبوت میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ یہ فائدہ تبلیغ کو مکمل کرنے کے لیے ہے، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بعض ایسے انبیاء جو صاحب شریعت نہ ہوں وہ ان امراض میں مبتلا ہو جائیں، اور بڑے بڑے اولیاء و مؤمنین بھی اس قسم کی بلاؤں میں گرفتار ہوئے ہیں، چنانچہ حضرت ایوب، جناب حبیب نجار وغیرہ مبتلا ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں تو بہت سی روایات ہیں کہ وہ مبتلا ہوئے تھے۔ مثلا تفسیر علی بن ابراہیم میں ابو بصیر کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک لمبی حدیث بیان کی گئی ہے۔ خداوند عالم نے ابلیس کو جناب ایوب کے پورے جسم پر چھوڑ دیا، مسلط کر دیا، سوائے عقل اور آنکھوں کے۔ ابلیس نے ان کے جسم میں ایک پھونک ماری جس سے سر سے لے کر پیر تک پھوڑا ہو گیا، اور جناب ایوب ایک طویل مدت تک اسی طرح رہے اور حمد و شکر الہی بجا لاتے رہے، یہاں تک کہ ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ جب وہ کیڑے بدن سے گر پڑتے تھے تو حضرت ایوب اسے اٹھا کر اسی جگہ جسم میں رکھ کر فرماتے تھے، اسی جگہ واپس جاؤ جہاں سے خدا نے تم کو پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ ان کے جسم سے ایسی بدبو پیدا ہو گئی کہ ان کے گاؤں والوں نے انہیں وہاں سے نکال کر ان کو گاؤں سے باہر کوڑا پھینکنے کی جگہ پر پھینک دیا۔ کافی میں ابو بصیر کے حوالے سے امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام سے عرض کیا، قول خدا ہے جب قرآن پڑھو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لو، بتحقیق شیطان کو مومنین اور خدا پر بھروسہ کرنے والوں پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ امام نے فرمایا، اے ابا محمد، خدا کی قسم شیطان مومن کے جسم پر مسلط ہو سکتا ہے مگر اس کے دین پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ شیطان کو حضرت ایوب کے جسم پر مسلط کیا گیا تھا، اس نے ان کے جسم کو بدصورت بنا دیا لیکن ان کے دین پر مسلط نہیں کیا گیا۔ اسی طرح کبھی مومنین کے جسموں پر مسلط کر دیا جاتا ہے مگر ان کے دین پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا دار ثواب و عقاب نہیں ہے۔ یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر جو نقص و قصور، ضعف و کمی ہے وہ اس کی وجہ سے ہے، نہ یہ خداوند عالم کا دار کرامت و جائے ثواب بن سکتی ہے اور نہ ہی یہ محل عذاب و عقاب بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ خدا کا دار کرامت وہ عالم ہے جس میں صرف نعمت ہی نعمت ہوگی اور اس میں عذاب کا تصور تک نہ ہوگا، جس میں صرف راحت ہی راحت ہوگی، رنج و تعب کا شائبہ بھی نہ ہوگا۔ اس دنیا کے اندر ایسی نعمت کا امکان نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دائرہ مزاحمت ہے، اس کی ہر نعمت کے ساتھ رنج و زحمت اور عذاب مخلوط ہے، بلکہ حکماء نے تو یہ کہا ہے کہ اس دنیا کی لذات صرف دفع الم ہے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں کی لذتیں موجب الم و تکلیف ہیں، کیونکہ یہاں کی ہر لذت میں رنج و الم اور مشقت ہے، بلکہ اس دنیا کا مادہ ہی ایسا ہے جس میں خالص رحمت اور خالص نعمت ناممکن ہے۔ اسی طرح اس دنیا کا عذاب اور کوئی بھی اور رحمت اور رنج بھی مشقت بھی خالص نہیں ہے، بلکہ ہر رنج و مشقت کے ساتھ کوئی نہ کوئی نعمت یا کئی نعمتیں لپٹی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی الم و بیماری اور رنج و محنت اس دنیا کے اندر خالص نہیں ہے۔ خود اس دنیا کے مواد میں خالص اور مطلق عذاب قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ خدا کے دار عذاب و عقاب کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خالص عقاب اور صرف عذاب ہو۔ اس عالم کے اسقام و آلام کا طریقہ دنیا کے عالم کی طرح نہیں ہے کہ ایک عضو سے متعلق ہو دوسرے سے نہ ہو، اور ایک عضو صحیح و سالم اور آرام سے ہو جبکہ دوسرا عضو درد و الم اور مشقت میں مبتلا ہو۔ جن باتوں کا ذکر کیا گیا حدیث شریف میں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور میں نے بھی ان کی تشریح کی، اور جہاں فرمایا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لم یجعل الدنیا ثوابا للمؤمن ولا عقوبتا لکافر، یعنی اس کی وجہ کہ مومن اس دنیا میں بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے یہ ہے کہ خدا نے دنیا کو نہ تو مومن کے ثواب کی جگہ اور نہ ہی کافر کے عقاب کی جگہ قرار دیا ہے۔ یہ تو دار تکلیف ہے، آخرت کی کھیتی اور عالم کسب ہے، اور آخرت دار جزا و سزا اور دار ثواب و عقاب ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں اگر کوئی کسی گناہ یا فحاشی کا ارتکاب کرے یا کسی پر ظلم و تعدی کرے تو جو لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ خدا کو چاہیے فوراً اس کا تدارک کر دے، ظلم کا ہاتھ کاٹ دے اور اس کو نابود کر دے،
وہ اس بات سے غافل ہیں کہ یہ بات خلاف مصلحت اور خدا کی سنت جاریہ کے مخالف ہے۔ یہاں تو دار امتحان و شقی و سعید اور مطیع و عاصی میں امتیاز کرنے کی جگہ ہے۔ یہ اعمال کے ظہور کا عالم ہے، ملکات و اعمال کے نتائج کے ظہور کی جگہ نہیں ہے۔ اگر اتفاق سے خدا کسی ظالم کو مبتلا بلا کر دے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ظالم کے حق میں خدا کی عنایت ہے۔ اگر خدا ظالم و گناہ گار کو ان کی حالت پر چھوڑ دے تو یہ استدراج یعنی خدا کی طرف سے درجہ بدرجہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہے، جیسا کہ ارشاد ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمَلِّي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ ہم ان کو آہستہ آہستہ اس طرح پکڑ لیں گے کہ ان کو بھی خبر نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، بے شک میری تدابیر مضبوط ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ جو ان کو ہم نے مہلت دے رکھی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے، حالانکہ ہم نے مہلت صرف اس وجہ سے دی ہے تاکہ وہ خوب گناہ کر لیں، اور آخر تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، حضرت نے فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو ایک نئی نعمت دے دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ استغفار چھوڑ دیتا ہے، اور یہی استدراج ہے۔ 5ویں فصل، شدید روحانی بلا شدید ادراک کے تابع ہے۔ حدیث شریف کے ذیل میں جہاں فرمایا گیا ہے وَمَنْ سَخَفَ دِينُهُ وَضَعُفَ عَقْلُهُ قَلَّ بَلَاؤُهُ، جس کا دین کمزور ہو اور عقل ضعیف ہو اس کی بلا بھی کم ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلیات جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں، اس لیے کمزور عقل اور ادراک والے اپنی عقل و ادراک کے مطابق روحانی بلاؤں اور عقلی برائیوں سے محفوظ ہیں۔ اس کے برعکس جن کی عقل کامل اور جن کا ادراک شدید ہوتا ہے بمقدار کمال عقل اور شدت ادراک روحانی بلاؤں سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اب ان کا ادراک جتنا کامل اور روحانیت جتنی قوی ہوگی اتنی ہی زیادہ شدت کے ساتھ بلیات اور برائیوں کا نزول بھی شدید ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے یعنی جتنی اذیت مجھے دی گئی کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی کی بازگشت اسی مطلب کی طرف ہو، اس لیے کہ جو شخص عظمت و جلالت ربوبیت کو زیادہ سمجھتا ہے اور خداوند عالم کے مرتبے کو زیادہ پہچانتا ہوگا، بندوں کی نافرمانی اور احترام کے قائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ متاثر و متعلم ہوگا۔ اسی طرح جس کا رحم و کرم لطف و عنایت خدا کے بندوں پر زیادہ ہوگی اس کو بندوں کی نافرمانی گمراہی اور بدبختی سے اذیت بھی بہت زیادہ ہوگی، اور چونکہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مقامات میں اور دیگر مدارج میں بھی تمام انبیاء و اولیاء اور تمام بنی آدم سے زیادہ کامل و اکمل تھے، اس لیے آپ کی اذیت اور اثر پذیری بھی سب سے زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ بھی دوسری توجیہ ہے مگر اس کا ذکر یہاں پر مناسب نہیں ہے۔ واللہ العالم ولہ الحمد۔